اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ انہوں نے ایسا کیا کام کیا کہ جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا۔ آپ کے والد کا آپ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ اپنے چچا ابراہیم اور دادا آزر کے ساتھ رہتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط کو سدوم بستی کی طرف بھیجا اور یہ فرمایا، اے اللہ کے نبی لوط، اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، ان میں بدکاری اور بے حیائی عام ہو چکی ہے، ان کی اصلاح کے لیے جاؤ اور وہاں رہنا شروع کر دو۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ وہ قوم کافر قوم تھی۔ اس قوم میں ایسے بدترین گناہ موجود تھے جو ان سے پہلے کسی نے اس زمین پہ انجام نہ دیے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اس قوم سے فرماتے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہ کی۔ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو۔ اگر تم گناہوں سے باز نہیں آئے تو ان قریب تم پہ عذاب برسے گا۔ پوری قوم ہنستی رہی کہ یہ دیوانہ کہاں سے آیا ہے، ہم کسی عذاب کو نہیں مانتے۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو دکھاؤ کیا عذاب آتا ہے۔ اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کے پیغام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، اے اللہ، یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ تیری ہدایت کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے۔ اے اللہ، جب بھی کوئی نوجوان اس بستی میں آتا ہے تو یہاں کے لوگ اس کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی صدا کو سنا اور آسمان سے فرشتے بھیجے جو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ وہ جیسے ہی اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے تو لوط علیہ السلام گھبرانے لگے کہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ وہی سلوک نہ کریں جو ان سے پہلے لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوط، اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس بستی سے جانے کے بعد پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ ہم تیرے گھر کو اللہ کی پناہ میں رکھیں گے، بچا لیں گے، سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ افسوس، اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب لڑکوں کو دیکھا تو اس بستی کے لوگوں سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہیں، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ اتنے میں بستی کے کچھ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ وہ سب کے سب اوندے ہو گئے۔ وہ سب واپس جانے لگے اور زور زور سے دھمکیاں دینے لگے کہ اے لوط، ہم تم سے کل نپٹ لیں گے۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بستی سے باہر نکلتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام اس بستی کو اکھیڑ کے آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور پھر زمین کی طرف دے مارتے ہیں، اور آسمان سے اللہ کا عذاب برسنے لگتا ہے۔ آسمان سے پتھر اور آگ ایسے برستا ہے کہ وہ ایک ایک انسان چیخ اٹھتا ہے۔ ان کی چیخ اور آواز جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے سنی جو ان کے ساتھ چل رہی تھی، وہ بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں آسمان سے ایک پتھر آیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو لگا، اور وہ بھی اس قوم کے لوگوں میں شامل ہو کر فنار ہو گئی۔ آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نشانات زمین پر موجود ہیں، تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔